السلام علیکم، میں سیلف عامر شہزاد فارماسسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو جسم پر گول گول نشان بننا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں خارش ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ کوئی عام الرجی نہیں بلکہ ایک فنگل انفیکشن ہے جس کو عام زبان میں رنگ وارم بولتے ہیں اور ان کو میڈیکل زبان میں ٹینیا بولتے ہیں۔ رنگ وارم اس کو اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ اس پہ جو جسم پر نشان بنتے ہیں وہ گول نما ہوتے ہیں، وہ راؤنڈ شیپ کے ہوتے ہیں، ان کے ایجز جو ہیں، ان کے کارنر جو ہیں وہ دانے دار ہوتا ہے اور درمیان میں خالی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ خارش کرتے ہیں، یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ بن سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ ہماری کونیوں میں یا جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہاں پر، یا اس کے علاوہ یہ بالوں میں یا اسکن میں بھی فنگس ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا یا 5 ایسے اقدامات بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو یہ فنگس آپ کو مزید بڑھ سکتی ہے اور یہ آپ کے جسم کے پورے حصے پر بھی پھیل سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ فنگل انفیکشن ہوتی کیوں ہے۔ تو یہ فرسٹ اس کا فنگل انفیکشن ہے وہ زیادہ گرمی کی وجہ سے یا نمی کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو گرم علاقے ہیں اسپیشلی UAE میں اگر موسم دیکھا جائے تو، یا جو آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو اس میں یہ فنگل انفیکشن بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے، جینز پہننے سے جس میں بہت زیادہ پسینہ آئے گا تو تبھی یہ فنگل انفیکشنز ایزیلی ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو جس میں مدافعتی نظام جو ہمارے جسم میں کم ہوتا ہے تو ان کو یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو یا ہاسٹل میں رہنے والے لوگ یا جس طرح دبئی میں لوگ ایک ہی روم میں بہت زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کر لیتے ہیں یا تولیہ استعمال کر لیتے ہیں تو یہ ان لوگوں میں بھی بہت ہی زیادہ یہ پھیلتی ہے۔ یا وہ لوگ جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، یا اس کے علاوہ آپ جب نہانے جاتے ہیں، نہا کے آ کے آپ اپنے جسم کو ڈرائی نہیں کرتے اور اسی کے دوران ہی آپ کپڑے پہن لیتے ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ مزید میں آپ کو 5 ایسی غلطیاں بتاؤں گا جو آپ اگر یہ کر رہے ہیں، فنگل انفیکشن آپ کو ہو گئی ہے تو یہ آپ کو فنگل انفیکشن آپ کی کم نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھے گی اور جسم کے پورے حصے تک پھیل سکتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ جب فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے ہم ڈفرینٹ اسٹیرائڈ کریمز کا استعمال کرتے ہیں جس میں موسٹلی اسٹیرائڈ ہوتا ہے، جس میں بیٹا میتھاسون، مومنٹاسون اس طرح کے اسٹیرائڈ پائے جاتے ہیں، یا پاکستان میں بیٹنوویٹ کریم، ڈرموویٹ کریم اویلیبل ہوتی ہے تو موسٹلی ہم بغیر ڈاکٹر کو چیک کروائے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی اسٹیرائڈ کریم اس فنگل انفیکشن پہ ہم استعمال کریں گے تو فنگل انفیکشن بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ایک عام سی بات ہے کہ ہم کبھی بھی ہمیں کوئی فنگس انفیکشن یا ہوتی ہے تو ہم بہت ہی زیادہ وہاں پہ خارش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فنگس انفیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور یہ پھیلتی ہی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ خیال یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جسم کو کھجلانا کم کرنا ہے تاکہ یہ ایک جگہ سے ہمارے جسم پہ دوسری جگہ جو ہے وہ نہ پھیلے۔ تیسری جو مین وجہ ہے اس کی پھیلنے کی وہ یہ ہے کہ ہم جب اس میں جو اینٹی فنگلز کریم استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم 2 سے 3 دن استعمال کرتے ہیں تو یہ تھوڑا کم ہونا لگ جاتی ہے یا تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کا علاج ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بالکل 2-3 ہفتوں بعد بالکل دوبارہ واپس اسی کنڈیشن میں آتی ہے، بلکہ اس سے بھی سویر کنڈیشن میں واپس یہ ہمارے جسم پہ لوٹ آتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ علاج ادھورا نہیں چھوڑنا، کم از کم 2 سے 4 ہفتے ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اس کی جو کریمز ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سی کریم ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوتھی غلطی یہ ہے کہ اس میں جو ہم کریم استعمال کرتے ہیں وہ ہم گیلے جسم پہ ہی استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انفیکشن وہ زیادہ پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب سب سے ہمیں استعمال یہ کرنا ہے کہ جو بھی کریمز ہم اس میں اینٹی فنگل استعمال کریں گے تو اس کو ہمارے پہلے پورے جسم کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے پھر ہی اس کا استعمال کرنا ہے۔ لاسٹ میں 5ویں یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی فار ایگزامپل اگر ہم آج استعمال کرتے ہیں ٹاول استعمال کرتے ہیں، کپڑے استعمال کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے ہم
वही दोबारा टॉवल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम रिपीटली वो सेम अगर टॉवल इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से भी फंगस इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करें कि इस जो फंगल इन्फेक्शन है इसमें हमने कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है, तो वो तमाम क्रीम जिसमें कोई भी एंटी फंगल एजेंट हो, जिसमें कीटोकोनाजोल हो या मिकोनाजोल हो या इसके अलावा क्लोट्रीमाजोल हो या इसके अलावा टर्बेनाफिन हो, ये तमाम साल्ट्स अगर किसी भी इसमें यानी कि तमाम साल्ट में से कोई एक साल्ट आपको मिल जाए, आप फार्मेसी पे जाके उनको बताएं कि आप एंटी फंगल में कोई एक साल्ट इनमें से अगर आपके पास मौजूद है तो वो आपको दे देंगे, वो आप लेके आके इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपने उसी टाइम चेक करना है कि आपको उस करीम में कोई भी स्टीरॉयड जिसमें जिसके एंड में SON भी होता है यानी बीटा मेथासोन, मोमेंटासोन, ये उसमें स्टीरॉयड मौजूद ना हो। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो पाकिस्तान में लेमिफिन के नाम से है, इसके अलावा कैनेस्टन के नाम से है, डॉक्ट्रिन के नाम से है, ये तमाम क्रीम्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर हम UAE में बात करें तो इसमें लेमिफिन के नाम से है, ओपिजोल के नाम से है या इसके अलावा निज़ोरॉल करीम के नाम से है। ये तमाम क्रीम्स इजीली आपको मिल जाएंगी, तो इनका इस्तेमाल करने से आपको फंगस जो इन्फेक्शन है इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल 2 से 4 हफ्ते लाजमी करना है, और अगर फिर भी ये कम नहीं हो रही तो इसके साथ आप कोई भी आप इसके एंटी फंगल जो है वो कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हफ्ते कैप्सूल भी साथ में इस्तेमाल करें तो आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें।